بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ایک بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کا توبہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح انہوں نے توبہ کی اور پھر بہت بڑے اللہ کے بزرگ بنے، ایک مقام حاصل کیا اور اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ آج تک بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ان کا قصہ، ان کا واقعہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے توبہ کی ہے۔ تو ایک بندے نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ذرا اپنا مجھے واقعہ تو سنائیں کہ جو آپ نے سابقہ زندگی سے کیسے توبہ کی، جو پہلے آپ زندگی گزار رہے تھے وہاں سے کیسے آپ نے توبہ کی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت زیادہ مجھے شوق تھا اور بہت عادی تھا، شراب پیتا تھا بہت زیادہ، ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا، شراب ہی کا دور چلتا تھا، شراب کے نشے میں رہتا۔ میں نے ایک باندی خرید لی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت محبت تعلق تھی، بہت زیادہ اس سے محبت تھی، اور جو میں نے باندی خریدی تھی اور شراب کا بھی عادی تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی اور مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی۔ یعنی جیسے ہمارے بھی یہاں رواج ہے، باپ بچوں میں محبت ہوتی ہے، اسی طرح بچے بھی باپ سے محبت کرتے ہیں، باپ بھی بچوں سے محبت رکھتا ہے، تو ایسے ہی ان کی بھی یہ بچی تھی۔ امام جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو بچی ان سے بڑی محبت رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ جیسے بچہ جب چلتا ہے تو کیسے باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ماں کو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس طرح ایک باپ تھے فطرتی طور پر، تو محبت کا ہونا ظاہر تھا کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں میں پھینک دیتی، کپڑوں کے اوپر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا، جیسے بچوں سے چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے، تو اس محبت کی بنا پر میں اس کو ڈانٹ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ تو نے کیا کیا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی، 2 سال کی ہوئی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں ایک زخم کر دیا ہے۔ جب چھوٹی اولاد انتقال کر جائے تو اور محبت بھی ہو تو پھر کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی اولاد بچپن میں چلی جاتی ہے۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، بڑی مبارک رات ہے 15 شعبان کی رات۔ میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی شراب کی وجہ سے، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے، یوم الحساب جس کو کہا جاتا ہے، وہ قائم ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑے آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس میں، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے جو آ رہی تھی، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے اوپر سے نظر پڑی، اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا چلا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر آئے جو پہلے نظر آئے تھے، انہوں نے
نظر پڑی جب جیسے ہی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے اوپر، میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہا سے کسی طرح بچا لیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہوئی ہو جس کی مدد سے اس اژدہا سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ لیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکلیں، ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی، جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرا ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میری دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی میرے ابا جان، الم یأن للذین آمنوا، یہ سورت جو ہے، کیا ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے ان کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اور دوستو، یہ حضرت امام صاحب تو نہیں تھے، خیر یہ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی توبہ کا قصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اور بھائی اور دوستو، بات یہ ہے کہ انسان کامیابی کی راہیں نہیں پکڑ سکتا اس وقت تک جب تک اپنے مولا کو راضی نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر دے۔ تو اس لیے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ سابقہ زندگی سے توبہ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہمیں ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ساری امت کے مسلمانوں کو اپنے دین کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔